السلام علیکم۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا، یعنی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ رک گئی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ جنگ کو روک دیا جائے اور جتنی تباہی ہو چکی ہے اس پر اتفاق کیا جائے۔ اسرائیل نے ایران پر یہ جنگ مسلط کی تھی اور اس میں نقصانات کا اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے۔ اب تک اس جنگ کے دوران اسرائیل کے 30 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 600 سے 800 شہری شدید زخمی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد 300 سے بھی زائد ہے اور زخمیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایران میں خاص طور پر ان کی جو عسکری لیڈرشپ تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، پاسداران کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، فوجی سربراہان کو نشانہ بنایا گیا اور ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کا مقصد تھا رجیم چینج کے مقصد کے تحت یہ جنگ ہوئی تھی۔ بہانہ تھا یورینیم افزودگی، اور یورینیم افزودگی تو اپنی جگہ شاید ختم کر دی گئی، لیکن جو رجیم چینج کا منصوبہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے بنایا تھا اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور منہ کی کھا کر آخر کار امریکہ اور اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جسے ایران نے قبول کر دیا۔ یہ جنگ آنے والے دنوں میں یاد رکھی جائے گی، اگرچہ یہ جنگ بندی ہوگی لیکن کشیدگی میں خاتمے کا ابھی امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن اس کے جو اختتام ہے وہ بہت مختلف انداز میں ہوا۔ 3 روز قبل امریکہ نے ایران پر B-2 طیاروں سے حملہ کیا۔ یورینیم جہاں افزودگی ہو رہی تھی 3 مقامات فردو، اصفہان اور نتنز پر ان طیاروں نے حملے کیے، ان کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ امریکہ کا دعویٰ، ویرس ایران کا کہنا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور امریکہ کے حملے سے پہلے اس علاقے سے جو یورینیم افزودہ کرنے کا جو مٹیریل تھا اس کو ریموو کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے صرف اس عمارت کو نقصان ہوا، جو نقصان امریکہ پہنچانا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ اب یہ جب خانہ جنگی بند ہو چکی ہے تو اب اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی اور یہ جنگ کا اختتام کیوں ہوا اور اتنا ابرپٹ طریقے سے جنگ ختم کیوں ہوئی۔ اصل میں امریکہ اور اسرائیل، خاص طور پر اسرائیل کا امریکہ پر دباؤ تھا کہ ایران جو اس کے لیے مستقل خطرہ ہے اس کو بھی لگے ہاتھوں سے نمٹ لیا جائے۔ باقی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک تو ایک ایک کر کے ان کی سوورینٹی کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان پر حملے کر کے ان کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ تو ایران ایک ایسا ملک بچا ہے جو کہ اسرائیل کو مستقل تھریٹ کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ تو اسرائیل کی امریکہ پر یہ دباؤ تھا کہ ایران پر ایک فیصلہ کن حملہ کر کے ایران کو یا تو تباہ کر دیا جائے یا پھر کم از کم یہاں پر ایک ایسی حکومت لے آئی جائے، رجیم چینج کر دیا جائے کہ جو یہاں پر انقلاب کے بعد جو حکومت قائم ہوئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے تحت یہ جنگ شروع ہوئی۔ اس مقصد کے جو جنگ شروع ہوئی تو اس میں خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ نے جن شخصیات کو نشانہ بنایا وہ اس رجیم سے ریلیٹڈ تھیں، یعنی کہ ان کے پاسداران کی لیڈرشپ، ان کی آرمی کی لیڈرشپ، ان کے جو انقلاب سے متعلقہ لوگ تھے اس لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، ایک ایک کر کے چن کے ان کو شہید کیا گیا۔ اگلے دن جو ان کی جگہ قیادت سنبھالتا تھا ان کو بھی شہید کر دیا تھا، پھر اس کے بعد جو قیادت سنبھالتے تھے ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ یورینیم افزودگی کا بہانہ بنایا گیا۔ بہانہ تو یورینیم افزودگی تھا، اصل میں ٹارگٹ انقلاب تھا، لیکن چونکہ یورینیم افزودگی کی بات کی گئی تھی تو اس لیے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی چن کے شہید کر دیا گیا۔ پہلے دن ہی 6 سائنسدانوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی جگہ لی ان کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ جنگ رکنے میں نہیں آئی، اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جنگ جاری تھی، اس کے نتائج ان کو اندازہ ہو گیا اسرائیل کو کہ اگر یہ طویل جنگ جاری رہتی ہے تو اس میں جو مطلوبہ نتائج جو اسرائیل حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ رجیم چینج کرنے کے لیے میزائل یا ایئر سٹرائکس کافی نہیں ہے۔ ایران ان ایئر سٹرائکس کو سہنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اس کا جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میزائل اگر اسرائیل وہاں پھینکے گا تو ایران بھی اس کے جواب میں اسرائیل پھینکے گا، کیونکہ ایران جس طرح کا ملک ہے اور اس کی دشمنی جن ملکوں کے ساتھ ہے تو اس نے اپنا سارا فوکس ہی میزائل ٹیکنالوجی پر کیا ہے، کیونکہ سینکشنز کی وجہ سے دنیا کے دوسرے ممالک اس کو اسلحہ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے پاس جو طیارے بھی ہیں وہ بھی بہت پرانے ہیں، یعنی کہ اکثر طیارے ایسے ہیں جو انقلاب سے پہلے کے 1979 سے پہلے کے، ان کو انہوں نے اپنے طور پہ اپ گریڈ کر لیا ہوگا، لیکن وہ کسی دوسری ترقی یافتہ ایئر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے
جتنی بھی ایفرٹس تھی ایران کے جانب سے, جتنی بھی تیاری تھی, وہ میزائلز کی صورت میں تھی. تو اس لیے میزائلز کی اور اس ٹیکنالوجی کی ایران کے پاس کمی نہیں ہے. تو اسرائیل نے بھی ابتدائی دنوں میں یہ ریلائز کر لیا کہ اگر وہ ایران کے اوپر میزائل پھینکے گا تو اس کے جواب میں بھی میزائل آئیں گے اور آئرن ڈوم پر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا. آئرن ڈوم کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل نے اپنے ملک کے اندر لگا رکھا ہے وہ انتہائی ایکسپینسو ہے. ایران کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اسرائیل پر جتنے میزائل پھینکے گا تو اسرائیل کا ہر روز نقصان ہوگا. ایک اندازے کے مطابق ایک دن اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو فلی آپریشن رکھنے کے لیے جنگ کے دنوں میں اسرائیل کے ایکسپنسز $280 ملین تھے. یعنی کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ $280 ملین اگر آپ خرچ کر رہے ہیں روزانہ جنگ کے دنوں میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو آپریشن رکھنے کے لیے, اور 13 دن آپ نے جنگ کیا ہے, تو آپ کے تقریباً $3.5 ارب خرچ ہو گئے. $3.5 ارب کا مطلب ہے کہ پاکستانی تقریباً 10 کھرب روپے خرچ ہو گئے اسرائیل کے صرف اس 13 دن کی جنگ میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو فلی آپریشن رکھنے کے لیے. یہ ایک شعبہ ہے, ابھی ایئر سٹرائکس, میزائل حملے اور وہ اس کے علاوہ ایکسپینسز ہے. جنگ بہت مہنگا شوق ہے. 10 کھرب روپے پاکستانی صرف ایئر ڈیفنس سسٹم کو آپریشن رکھنے کے لیے اس کے اسرائیل کے خرچ ہوئے. دوسری جانب اگر آپ پاکستان کے بجٹ سے اس کا موازنہ کریں تو پاکستان کا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ اگر آپ اس سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کہ اس کے مقابلے میں پاکستان کا 17 کھرب روپے کا. تو ایران کے خلاف جو اسرائیل حملے کر رہا تھا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑ رہے تھے, اور اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی اور ایران میزائل اٹیکس اسرائیل پر کرتا رہتا تو رجیم چینج تو ہونا نہیں تھا. لیکن ایئر ڈیفنس سسٹم کے نام پر جو اسرائیل بری طرح ایکسپوز ہو رہا تھا, وہاں پر عمارتوں کو نقصان ہو رہا تھا, وہاں کے دفاتروں کو نقصان ہو رہا تھا, وہاں شہری زندگی بری طرح متاثر ہو چکی تھی. اس کے علاوہ وہاں پر کاروبار بند ہو گئے تھے, ان کے کوئی سکولز نہیں کھل رہے تھے, دفاتر نہیں کھل رہے تھے, جو ان کی ایکسپورٹ انڈسٹری تھی وہ بند ہو گئی تھی, جو ان کے ہاں دفاتر تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو وہاں پر لوگوں کی زندگی اب بری طرح متاثر ہو گئی تھی, اور اسرائیل کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھتا, کیونکہ اس سے پہلے جو 1948 میں یا 1967 میں اسرائیل نے جنگیں لڑی تھی وہ صرف چند دن جاری رہی تھی, اور ان دنوں کے اندر اس نے جو رزلٹ حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا تھا. لیکن اس بار دشمن بہت دور تھا, یعنی کہ ایران اس سے بہت دور تھا, تو وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جو موجودہ صورتحال میں اگر آپ کو ایران میں رجیم چینج کرنا ہے تو آپ کو وہاں زمینی افواج اتارنی پڑیں گی. اب زمینی افواج کے بارے میں اب جو امریکہ کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت برا رہا ہے. یعنی اس نے شمالی کوریا میں, ویتنام میں, افغانستان میں, عراق میں, مختلف ممالک میں جو اپنی افواج اتاری تو اس کو کہیں بھی مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. انہوں نے سسٹم کو جا کے تباہ تو کر دیا, وہاں پر وہ انسٹیبلٹی پیدا کر دی, عدم استحکام پیدا کر دیا, رجیم چینج ہو گیا, لیکن اس کو جو نتائج مطلوبہ نتائج پوری طور پہ حاصل نہیں ہو سکے. اور ایران کے اندر فوج اتارنے کا مطلب بہت زیادہ خطرہ تھا, کیونکہ وہاں پر پورے کا پورا سسٹم ان کے خلاف تھا, اور انقلاب کی صورت میں بہت زیادہ فوجی وہاں موجود ہیں جو ایک گوریلا وارفیئر کے لیے وہاں پہ گوریلا وارفیئر, کیونکہ پاسداران انقلاب کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے جو انقلاب کے کسٹوڈین ہیں. پھر اس کے علاوہ وہاں پر رضاکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو فوج کے پیرل بھی موجود ہوتے ہیں. تو امریکنز اگر اپنی فوج وہاں, اسرائیل کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی فوج وہاں اتارتا, امریکنز اس کے بیہاف پہ اتارتے, تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کا بوجھ برداشت کرتے. تو اس لیے غنیمت جانی کہ اس جنگ کو ختم کر دیا جائے. پاکستان کا کردار اپیرنٹلی اس کے اندر بہت اہم ہے. ہمارے پاس ابھی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں کہ پاکستان نے اس کے اندر کیا کردار ادا کیا, لیکن اگر ہم ڈاٹس ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کے بعد تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی. پاکستان وہ ملک ہے جس کے ایران کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ہیں, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اسٹریٹجک رابطہ ہے اور ان کے درمیان بات ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ پاکستان نے جس طرح قطر سے, ترکی سے, سعودی عرب سے رابطہ کیا, اور اس کے بعد ایران نے بھی اپنے گفتگو کے اندر یہ بتایا کہ ہمیں ایک دوست ملک نے بتایا کہ امریکی طیارے جو ہیں وہ ایران کے جو ایٹمی تنصیبات اور اس پر حملہ کرنے والے ہیں, تو ہم نے اس دوست ملک کے کہنے پر اپنے ایٹمی تنصیبات کو پہلے ہی خالی کر لیا تھا. یعنی کہ ان کے پاس یہ اطلاعات موجود تھی کہ امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے.
تو امریکہ نے حملہ کیا، امریکہ کے حملے کے جواب میں ایران نے قطر پر حملہ کیا، اور قطر کے بعد حملے کے بعد فوری طور پر امریکہ نے کہہ دیا کہ لے جی اب جنگ ختم ہو گئی، جو ایران نے حملہ کرنا تھا وہ بھی ہو گیا، ہم نے جو حملہ کرنا تھا ہم نے بھی جو ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دیں۔ تو اس طرح سے جنگ اچانک ایبرپٹلی ختم ہو گئی۔ بہت امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جنگ، ہتھیاروں کی جنگ تو ختم ہو گئی لیکن اب بیانیوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہر تینوں قوتیں یعنی کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران، تینوں اپنے اپنے طور پر یہ بتائیں گے اپنی قوم کو، دنیا کو، کہ انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے، اور تینوں کا موقف اپنی جگہ درست ہوگا۔ کیونکہ اگر ایران کا موقف دیکھا جائے تو ایران کے خلاف اسرائیل جس منصوبے کے تحت آیا تھا کہ اس نے وہاں پر تباہ کرنا ہے اس ملک کو، وہاں رجیم چینج کرنا ہے اور وہاں پر مقاصد پوری طرح حاصل کرنے ہیں، تو نہ تو وہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر سکا اور نہ ہی وہ رجیم چینج کر سکا، بلکہ ایون رجیم چینج کے لیے وہ انیشیٹ بھی نہیں کر سکا، لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ اگرچہ انہوں نے وہاں کی جو پاسداران کی اور آرمی کی اور سائنسدانوں کی جو سینئر لیڈرشپ تھی ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل کے مقاصد تھے وہ پوری نہیں ہو سکے اور انہیں بہت شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، بے تحاشا ایکسپینسز ہوئے۔ یعنی میں نے جس طرح بتایا کہ 10 کھرب روپے صرف ایئر ڈیفنس سسٹم کو آپریشن رکھنے کے لیے 13 دن میں اسرائیل کو خرچ کرنے پڑ گئے۔ دوسری جانب اسرائیل اپنے عوام کو یہی بتائے گا کہ اس نے تو ایران کو کہ ایٹمی جو ریئیکٹرز ہیں ان کو تباہ کر دیا، وہ جو یورینیم افزودہ کر رہا تھا، وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا اور وہ اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا، ان کی سینئر ملٹری لیڈرشپ، ان کے پاسداران کی لیڈرشپ، ان کی تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ تو یہ بیانیہ اسرائیل کے اندر سیل کیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو بھی خوش کرنا چاہے گا، وہ دنیا کو بھی خوش کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا آج بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا سامنے آیا ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے سارا کریڈٹ لیا کہ دیکھیں میں نے جنگ رکوا دی، جنگ بندی ہو گئی، جس طرح میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ بندی کی تھی تو اس طرح میں نے بھی جنگ بندی کی۔ حالانکہ یہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ امریکہ نے اس میں ساری صورتحال کو ڈائیورٹ کیا، پہلے اپنی جانب اسرائیل کو اس میں سے نکالا، حملے کیے B-2 طیاروں سے 3 ریئیکٹرز پر، وہاں پر حملے ہوئے۔ ان حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی۔ پہلے ایران کو بھی دوست ملک کی جانب سے مطلع کر دیا گیا کہ آپ کے ایٹمی ریئیکٹرز پر حملہ ہونے والا ہے، اور دوسری جانب ٹرمپ نے بھی جیسے بتایا کہ ایران نے بھی حملوں سے پہلے بتا دیا تھا، تو وہ بھی جو اڈے تھے وہ خالی کر لیے گئے تھے۔ تو ایک تینوں ملکوں کے لیے یہ جو جنگ کا خاتمہ ہوا یہ ون ون سچویشن ہو گئی۔ ہر ایک کے پاس ایک نیریٹو ہے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کو بتا سکتا ہے، وہ دنیا کو بتا سکتا ہے کہ جن مقاصد کے لیے یہ جنگ شروع ہوئی تھی وہ انہوں نے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ ایران کے پاس یہ مقاصد بتانے کے لیے بہت ہے کہ جن مقاصد کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے اس پر حملہ کیا تھا وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کے پاس دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ وہ جو ایٹمی ریئیکٹرز تھے اسرائیل کے اندر، ایران کے اندر، ان کو تباہ کر دیا گیا، اب وہ دوبارہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے یہ جنگ جو پورے خطے کے لیے، پورے دنیا کے لیے، ایک عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی، آخر کار اختتام کو پہنچی ہے۔ دنیا نے سکون کا سانس لیا ہے۔ آج دنیا میں اچھی خبریں آ رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹس دنیا بھر کی ہے انہوں نے ایکسل کرنا شروع کر دیا۔ ایون پاکستان کے اندر جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے صرف ایک دن کے اندر 5000 پوائنٹس جو ہے گرو کیا۔ ایک ایسا جب اگر کوئی اسٹاک مارکیٹ ان یوزلی بہت اچھا پرفارم کرتی ہے، بہت برا پرفارم کرتی ہے، تو آپ کو ٹریڈنگ روکنی پڑ جاتی ہے۔ اس کو سرکٹ بریکر کہتے ہیں۔ اگر آپ سرکٹ بریکر کو ہٹ کر لیں اوپر یا نیچے تو ٹریڈنگ آپ کو روکنی پڑتی ہے۔ تو جب 5000 پوائنٹس جب گرو کیا پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ نے، تو ٹریڈنگ روک دی گئی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اگر کوئی ان یوزل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو رک جائے۔ تو یہ بہت اچھے ٹرینڈز ہیں۔ اس کے علاوہ جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں ان میں بھی ایک ہی دن کے اندر کافی زیادہ کمی ہو گئی ہے، جس کے بعد جو پہلے خطرات تھے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی اس جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں، پاکستان کے اندر یہ شاید 300 یا 350 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے، تو وہ خطرہ بھی ٹل گیا اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو اچھی خبریں ملیں کہ تیل کی قیمتیں اور کم ہو گئی ہیں۔ تو اسرائیل، ایران، امریکہ اس جنگ کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔